بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات۔ شروع میں عرض کر دوں کہ اس کو نوٹ کر لیں لاؤڈ اسپیکر والے، کمپنی والے، اور جو بانیان مجلس ہیں وہ بھی۔ اب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ اب لاؤڈ اسپیکر یہ پرانے زمانے کے جو ہے نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹینڈ والے، یہ 100 سال پرانے ہو گئے۔ اس کی 100 سالہ یادگار ہو چکی، تو یہ اب نہیں رکھنے چاہیے، یہ ہٹا دینے چاہیے۔ 2 گھنٹے سیٹ کرنے میں لگتے ہیں، ایک ہوتا ہے صرف مکسر لگایا جاتا ہے۔ مکسر کا کام یہ ہے کہ وہ ہر لائن میں آواز کو برابر سے پہنچا دیتا ہے۔ اب سسٹم کچھ اور ہے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ گاڑی ہم خریدیں گے تو نئے ماڈل کی، فریج پرانا ہو گیا نئے ماڈل کا، سامان نیا ہونا چاہیے۔ لیکن مجلس اعضا کا سامان جو ہے وہ 100 برس پرانا چلا آ رہا ہے۔ امام حسین کے کام میں کوئی نئی چیز لانے کو تیار ہی نہیں لوگ، عجیب بات۔ اچھا، یہ کوئی حیدرآباد دکن ہی کا نہیں مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ چاہے آپ امریکہ جائیے، لندن جائیے، تو وہاں بھی جو سائنسی ملک ہیں ڈھونڈ کے یہی سڑا والا پرانا لاتے ہیں یادگار، کہ انڈیا میں یہی استعمال ہوتا تھا تو یہی لگاؤ۔ تو اس میں ذوق چاہیے کہ آپ پتہ لگائیں۔ ہمارا جو ساؤنڈ والا ہے کراچی میں، اس کی اگر میں آپ کو سوانح حیات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ کم عمر تھا اور یہ ساؤنڈ لگاتا تھا، 100 روپے لیتا تھا۔ اس کو میں نے کتابیں دی مائک کے بارے میں، پڑھی اس نے۔ پھر وہ سنگاپور چلا گیا، وہاں سے ایک سیٹ خرید کے لایا۔ پھر وہ جاپان گیا، ایک اور لیٹسٹ لایا۔ پھر وہ چائنا گیا، سب جگہ گھوما، جو سب سے لیٹسٹ ہوتا تھا وہ ہر سال لا کے میری مجلس میں لگاتا تھا۔ آخر میں وہ 100 سے لکھپتی بن گیا۔ پھر اس نے 65 لاکھ کا مکان خریدا، کوٹھی خریدی، پھر شادی کی، بچے ہوئے، مجھ سے نام رکھایا۔ اس کی اماں نے کہا تو کچھ شیعہ ہوتا جا رہا ہے، بچوں کے نام شیعوں والے رکھ رہا ہے۔ پھر بچوں کو اسکول میں داخلہ کرایا، اب دونوں بچے CA کر رہے ہیں، اور یہاں سے واپس جاؤں گا تو دونوں بچوں کی شادی ہے اور بیٹی کی بھی شادی ہے۔ کارڈ مجھے دے گیا ہے، کارڈ اس نے چھپایا ایسا کہ نوابین ایسا کارڈ نہیں چھپا سکتے، شاندار کارڈ۔ اس کا ایکو اتنا مشہور ہوا کہ جب بے نظیر آئیں لندن سے، دبئی سے ہو کے ضیاء الحق کے دور میں، تو جو سب سے بڑا خطاب انہوں نے کیا لاکھوں کے مجمع میں، اس کا ایکو لگا اور وہ وزیر اعظم بن گئے اس کی برکت سے، ایکو والے، اس لیے کہ وہ امام حسین کا خدمت گزار تھا۔ اس کو صرف اب تک یہ فکر ہے کہ یہ جو نیا آئے وہ لگانا ہے مجلس، پرانے وہ توڑ کے پھینک دیتا ہے۔ ٹھیلے پہ جو روٹی چورے والے آتے ہیں نا، جہاں لوہا بیچا جاتا ہے، اس میں یہ بیچ دیتا ہے اور نئے لاتا ہے۔ تو آپ کو باذوق ہونا چاہیے، نئی سی نئی چیز لانی چاہیے امام حسین کے لیے۔ لاؤڈ اسپیکر صحیح اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ آپ انجینئر سے دکھوائیے، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ چونکہ امام باڑہ
وسیع ہے، چھت اونچی ہے، تو آواز کہاں کہاں کیسے جائے گی یہ ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ انجینئر بتائے گا کہ کون سا ایکو، کتنی ساؤنڈ کا کون سا مکسچر لگائیے کہ آواز آرام سے جائے. آپ ٹیلی ویژن پہ جا کے دیکھیں، یہ سب تھوڑی لگتا ہے، وہ تو بغیر تار کے ہوتے ہیں، کنیکشن کمپیوٹر سے ہوتا ہے. اب تو نیا زمانہ ہے نا، تو یہ چیزیں جیسے آپ نئے پنجے بنواتے ہیں، نئے پٹکے بنواتے ہیں، نیا تابوت بنواتے ہیں، نئی چادر بنواتے ہیں، رنگ ہوتا ہے ہر سال، اسی طرح ممبر کی چادر بدلی جاتی ہے، فرش، قالین، پرانے قالین ہٹتے ہیں، نئے قالین آتے ہیں. امام حسین کے روضے پہ بھی ایسے ہوتا ہے، پرانا سونا ہٹتا ہے، نیا سونا لگتا ہے. مینار کی پالشیں بدلی جاتی ہیں، نیا سونا لگتا ہے، نئی چادر بدلتی ہے، نیا تابوت بدلا جاتا ہے، نئی زری بدلی جاتی ہے. یہ تھوڑی کہ جو 5000 برس سے ہے وہی کیے چلے جا رہے ہیں. امام حسین کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے. یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجمع یہ جو سناٹے میں بیٹھا ہے، یہ معاملہ ہے جو بھی جہاں جہاں دنیا میں منتظم ہے. اب تو تقریب پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. یہ صرف حیدرآباد والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے شیعوں کا مسئلہ ہے. اور سب کو سوچنا چاہیے. یہ تو بعد میں لوگ سنیں گے نا یہ میرا پیغام، اور یہ ایک بار نہیں کہہ رہا ہوں، 50 بار کہہ چکا ہوں، ریکارڈ میں موجود ہے، سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں. اتنا وقت تھوڑی لگتا ہے کہ آپ 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. 1 سیکنڈ لگتا ہے، بس سیکنڈ لگتا ہے. اور یہ اتنے اسٹینڈ تھوڑی ہوتے ہیں، 1 اسٹینڈ لگتا ہے اگر لگ رہا ہے، ورنہ اسٹینڈ کی بھی ضرورت نہیں. اب تو ایسا 1 سے 1 چیزیں آ گئی ہیں، 1 سے 1 چیزیں آ گئی، مارکیٹ سے ایک ہی جاتی ہے. جب کمپیوٹر روز بدل جاتے ہیں تو یہ مشینیں تو بدل ہی جاتی ہیں. کیا کیا ہو گیا، موبائل دیکھیے آپ، اتنا شوق ہے لوگوں کو، اب کون سا آیا، اور اب کون سا آیا، اور اب کون سا آیا، روز بدلتے رہتے ہیں لوگ موبائل. اب نیا ماڈل آ گیا، اس میں یہ آسانیاں آ گئی، اس میں یہ آسانیاں آ گئی. تو یہاں کیوں نہیں یہ آپ سوچ رہے ہیں بھائی؟ کیوں یہاں سوچنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے و آپ کے درمیان میں وسیلہ ہے. وسیلہ بہتر نہیں تو دین برباد. نہیں سمجھے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان اگر وسیلہ معصوم نہ ہو، بے خطا نہ ہو، تو دین برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ نبی اور امام اور ولی ہمیشہ معصوم بھیجے جائیں گے جن سے خطا نہ ہو. وسیلہ ہے نا، تو ہم تو وسیلے کے قائل ہیں. وسیلہ درست ہونا چاہیے. آیت پیش کرتا ہوں قرآن کی، مشہور آیت ہے، اور تقریر کا آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ مردان خدا میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. ایسے ہی لوگوں پر اللہ مہربان ہے، رؤوف، رحیم. اللہ کی نظر کرم ہے ایسے لوگوں پر. نفس کیا ہے؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ انسان کا اندر کا اپنا ضمیر جس کی مرضی پہ چلتا ہے وہ. اللہ کہہ رہے کہ سب اپنی اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنی مرضی پہ چلتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنا نفس اپنے پاس نہیں رکھتے اور ہمارے ہاتھ بیچ دیتے ہیں.
تو جب چیز بیچی جاتی ہے تو قیمت بھی ملتی ہے، جب چیز فروخت ہوتی ہے تو قیمت ملتی ہے۔ اللہ کہتا ہے قیمت میں نفس بیچنے والے کو ہم اپنی مرضیاں دے دیتے ہیں، مرضات اللہ، ایک مرضی نہیں، ساری مرضیاں اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ آیت قرآن میں رکھی ہے، اب اگر میں کہوں کہ کسی ایک ایسی ہستی کا تعارف کرایا جائے کہ جس نے نفس بیچا ہو، اللہ کی مرضیاں لے لی ہوں، ایک کا تعارف اگر کرا دیا جائے قرآن کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں، تو اللہ کی مرضیاں کیا ہیں؟ کیا ہے اللہ کی مرضی؟ پہلے تو اللہ کی مرضی سمجھیے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے روز سورج نکلے، اللہ کی مرضی ہے روز چاند نکلے، اللہ کی مرضی ہے روز ستارے نکلیں، اللہ کی مرضی ہے روز ہوا چلے، اللہ کی مرضی ہے بچے پیدا ہوں، اللہ کی مرضی ہے لوگ مریں۔ یہی سب تو مرضیاں ہیں نا، جو کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے ساری مرضیاں میں نے ایک آدمی کو دے دیں، کس کے بدلے میں؟ اس نے نفس بیچا، میں نے قیمتاً اپنی مرضیاں اسے دے دیں۔ اچھا جب دے دیں تو سارا اللہ کا چارج اس کے ہاتھ میں چلا گیا یا نہیں چلا گیا؟ جب کچھ اللہ کہتا ہے آیت میں کچھ میں نے بچا لی اور کچھ دے دی، مرضات اللہ، مرضیاں دے دیں، نفس لے لیا۔ اب وہ اپنے نفس کو خود نہیں استعمال کرے گا، میرے پاس ہے اس کا نفس، تو نفس جو ہے اس کا ہو گیا نفس اللہ، اللہ کا نفس ہو گیا، اب اس کا لقب ہو گیا نفس اللہ۔ دوسرا لقب ہو گیا اس کا اللہ کی مرضی، مرضی الہی۔ اب ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے آپ بتائیے کہ چونکہ یہ آیت جو ہے یہ اکنامکس سے تعلق رکھتی ہے، جو لوگ کامرس پڑھتے ہیں، بینکنگ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس میں بیع و شرع ہے، فروخت اور قیمت، چیز کی مانگ کتنی ہے، چیز بکتی کتنی قیمت میں ہے، قیمت مقرر کیسے ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، یعنی شرع، بیع و شرع، بیچنا، ایک نے بیچا دوسرے نے خریدا، بیچنے والا مردان خدا میں سے ایک، لینے والا کائنات کا مالک، قیمت میں اپنی مرضیاں دے دیں۔ اب یہ آیت قرآن میں رکھی ہے، پھر بھی لوگوں کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی تو ہوگا جس کے پاس اللہ کی مرضیاں ہیں۔ آیت ہونے کے باوجود لوگ بحث کرتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ امام حسین نے راہب کو بیٹا دے دیا؟ بیٹا تو اللہ دیتا ہے، بیٹا تو اللہ دیتا ہے۔ تو اب اس کے معنی اس آیت کو نہیں مانتے، مرضی تو اللہ نے دے دی حسین کو، ہیں؟ ان کی مرضی ہے بیٹا دیں، 1 دیں، 7 دیں، 10 دیں، 12 دیں، مرضی تو حسین کے پاس ہے۔ تو اسی طرح ایک کا تعارف کرا رہا ہے اللہ کہ ایک نے اپنے نفس کو بیچا، کہاں بیچا، کیسے بیچا، آیت کب اتری، کیسے اتری؟ قرآن شریف میں بہت سے علوم ہیں،
حرف سے لے کر لفظ کا علم، حرف کا علم، زیر و زبر کا علم، پیش کا علم، تجدید کا علم، الف کتنے قسم کے ہیں قرآن میں، الف کا علم، بے کا علم، یہ تک کا علم. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ شان نزول، آیت کیوں اتری. پھر ایک اور علم ہے کہاں اتری، مکے میں اتری، مدینے میں اتری، گھر میں اتری، میدان میں اتری، بازار میں اتری، مسجد میں اتری، حجرے میں اتری، یہ ایک الگ علم ہے. تو وہ علوم جو تفسیر قرآن کے ہیں ان سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ آیت کہاں پر اتری. تفسیر کے علم سے پوچھا جائے گا. اب تفسیر کا علم کہاں سے آیا؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سا سلسلہ تفسیر کا جو ہے وہ صحیح ہے؟ تو پہلے بچوں کو بتا دیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ تفسیر کا علم صحیح ہے، بتانے والا صحیح بتا رہا ہے. اس لیے کہ شیعہ اور سنی تفسیر کا علم لیتے ہیں رسول خدا سے. کیسے لیتے ہیں؟ بھئی فلاں امام نے فرمایا، فلاں امام نے فرمایا، کچھ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، کچھ امام حنبل نے فرمایا، کچھ امام مالک نے فرمایا، کچھ امام شافعی نے فرمایا، کچھ امام ابو محمد نے فرمایا، کچھ امام ابو یوسف نے فرمایا. اچھا بھائی انہوں نے کہاں سے فرمایا؟ ان کا انہوں نے ان سے لیا علم. انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے ان سے لیا. اور انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے ان سے لیا. سن رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا مائک خراب ہے؟ آواز کانوں میں آ رہی ہے؟ سب جگہ پہنچ رہی ہے؟ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا؟ سب کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا. اب ہم کیا کریں بتائیے؟ اب ہم تو بولتے رہیں گے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آخر میں جا کے نام سب کا سلسلہ ایک جگہ رک جائے گا. یہ سب نے کہاں سے لیا؟ عبداللہ ابن عباس سے. ارے بھائی عبداللہ ابن عباس نے کس سے لیا؟ ان کا مولا علی سے. بات ختم ہو گئی. تفسیر کا سلسلہ جا کے مولا علی پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب مولا علی پہ جب ختم ہو جاتا ہے تو مولا علی تفسیر قرآن کس سے لے رہے ہیں؟ رسول خدا سے. دونوں بھائیوں نے، رسول نے اپنے عہد میں، ان کے بعد حضرت علی نے قرآن کا علم سمجھا دیا، بتا دیا. تو اب شان نزول اس آیت کی دیکھی جائے گی کہ یہ آیت کہاں پر اتری. تو پتہ یہ چلا کہ بھئی یہ آیت شب ہجرت کی ہے، اور یہ آیت شب ہجرت اتری جبکہ اسلام کو مکے میں 13 برس ہو چکے، اور اب یہ 13ویں برس ایک نیا موڑ آ رہا ہے. اللہ نے کہا رسول اللہ سے کہ چونکہ مکے میں 2 سرپرست آپ کے تھے، ایک ابو طالب، دوسرے خدیجہ، اور دونوں کی وفات ہو گئی. اس لیے اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے. اب آپ کو دشمنوں سے بچانے والا کوئی نہیں رہا. اس لیے یہ کافر آپ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہجرت کر جائیے. اور یہ بھی فرما دیا جبریل نے آ کر کہ آپ تو رات کو نکل جائیے، اس لیے کہ آپ کا گھر چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا ہے، اور 40 قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تلواریں لے کر آمادہ ہیں کہ آج کی رات محمد کو بستر پر قتل کر دو. اس لیے آپ ان سے چھپ کر نکل جائیے.
اور اپنے بستر پر علی کو سلا دیجیے، علی کو سلا دیجیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے مسئلہ کہ ہجرت کے وقت مولا علی 22-23 برس کے ہیں، 22-23 برس کے ہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی شادی نہیں ہوئی، اور رسول اللہ جا رہے ہیں اور حضرت علی کو 40 تلواروں کے سائے میں لٹا کے جا رہے ہیں۔ اگر قتل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ شادی ہوئی نہیں، دولہا بنے نہیں، ارمان پورے نہیں ہوئے۔ اور یہ جبریل امی کو دیکھیے، ان کی عمر کیا ہے؟ جبریل کی عمر معلوم ہے آپ کو کتنی ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا کہ بھئی تمہاری عمر کیا ہے؟ جبریل سے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ کہنے کہ آسمان پر ایک ستارہ طلوع کرتا ہے 25,000 برس کے بعد، ایک ستارہ طلوع کرتا ہے 25,000 برس کے بعد۔ اس ستارے کو میں 25,000 برس سے دیکھ رہا ہوں، طلوع ہوتے 25,000 بار دیکھ چکا ہوں۔ تو آپ حساب لگا لیجئے گا بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کہ جبریل کی عمر کیا ہوئی، تو کتنی عمر ہو گئی۔ اور رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں علی کو تلواروں میں سلا دیجئے، اے خود سو جائیں، خود ہی لیٹ جائیں نا، علی تو ابھی جوان ہے، اگر تلواریں چلیں تو جبریل پہ چلیں، اب تو عمر پوری ہو گئی، مکے میں جبریل کا انتقال ہو جاتا، اللہ کے گھر میں وہیں کہیں دفن کر دیے جاتے، لیکن کہہ رہے ہیں علی کو سلا دیجئے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جبریل کو بھی اللہ نہیں لٹا رہا اور کسی اور ہستی کے لیے کہا نہیں جا رہا، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ علی کو سلا دیجئے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ سے کہا جا رہا آپ چلے جائیے اپنی مرضی سے جس کو چاہیے لٹا دیجئے، جس کو چاہے بستر پہ لٹا کے چلے جائیں۔ دیکھیں کہیں چانس تو بہرحال ابھی ہے نہیں، آپ اگر سوچ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو ہجرت میں کوئی چانس مانس کسی کا بھی ہے نہیں، سب نئے نئے لوگ ہیں، پتہ نہیں کون کب آئے ہیں اور کتنے دن ہوئے آئے ہوئے، ان کا ذکر نہ کیجئے، ابھی تو لوگ ہی قلت میں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قدرت چاہتی تھی کہ رسول کے بستر پر علی سوئیں۔ یہی تو دیکھنا ہے ہمیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے، علم تفسیر میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ علی کیوں سلائے جائیں، علی بستر پر کیوں لٹائے جائیں؟ کیا علی اگر بستر پر نہیں لیٹیں گے تو کیا ہجرت ہی نہیں ہوگی؟ کیا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا؟ تو سوچنے کی بات یہ کہ علی کیوں سلائے جائیں؟ علی کو اس لیے سلایا جائے گا بستر خالی نہ رہے، ورنہ رسول اللہ چلے جاتے بستر خالی رہتا، کہتے علی تم بھی ساتھ چلو، علی تم بھی ساتھ چلو۔ نہیں، علی کو اس لیے چھوڑیے کہ آیت آ چکی ہے کہ حق جمنے کے لیے ہے، باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ اور علی کیا ہے؟ رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائیں گے، جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائیں گے، جدھر جدھر علی جائیں گے ادھر ادھر حق جائے گا۔ تو علی کو بستر پہ اس لیے سلائیے کہ حق بھاگا نہیں ہے، بستر پہ حق موجود ہے، علی کا نام حق ہے، حق علی کا نام ہے، اس لیے حق جمع رہے، اس لیے کہ باطل تو جمع ہوا ہے، باطل تو بعد میں بھاگے گا نا حق کو دیکھ کے۔ اب مولا علی کو یہ فکر ہے کہ
کہ رسول اللہ اکیلے جا رہے ہیں ہجرت میں، اس لیے کہ بچپن سے تو حفاظت کی ہے، پہلا موقع ہے کہ جہاں رسول اور علی الگ ہو رہے ہیں، اور علی یہ سوچ رہے ہیں محافظ تو میں ہوں اور مجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو اب علی کو ایک ہی فکر ہے کہ رسول اللہ اکیلے جا رہے ہیں اور سفر ہے خطرناک۔ تو علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پہ سو گیا تو میرے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو علی کو اپنی پرواہ نہیں ہے آپ کی جان بچ جائے گی یا نہیں۔ رسول اللہ نے کہا علی سو جاؤ، یہی ہے مرضی، یعنی سارے کام بن گئے تمہارے سونے سے، ہاں میں بچ جاؤں گا۔ جب یہ فرما دیا ہاں میں بچ جاؤں گا، تو جہاں علی کھڑے تھے وہیں فوراً علی نے زمین پر بیٹھ کر سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ رسول شہید نہیں ہوں گے، تیرا شکریہ۔ تو یہ تاریخ اسلام میں پہلا شکرانے کا سجدہ ہے، وجود نہیں تھا شکرانے کا سجدہ، علی نے ایجاد کیا۔ یہ ہے بقائے رسالت کے شکریہ کا سجدہ، یعنی کل دین، رسالت، نبوت اور اس کے بچنے کا شکریہ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو رسول اللہ نے خود علی کو بستر پہ لٹایا، چادر ڈالی، اڑا دی جو چادر اوڑھتے تھے، امامہ سرہانے رکھ دیا، علی کا امامہ خود پہن لیا، اپنا امامہ لی، دوش کی ابا اپنی علی کو پہنا دی، علی کی ابا خود پہن لی۔ گویا آج کی رات نبی ولی بن گیا، ولی نبی بن گیا۔ ہاں بھائی، نبی علی کی شبیہ بن گئے، علی نبی کی شبیہ بن گئے۔ اب مسئلہ ہے شبیہ کا، اب شبیہ جو بنائی جاتی تو امامہ سرانے رکھا جاتا ہے، ایسی تو شبیہ بنتی ہے، شبیہ بنا دی۔ جب شبیہ بنا دی تو اب چونکہ ادھر کون جا رہا ہے؟ شبیہ علی، بستر پہ کون سو رہا ہے؟ شبیہ نبی۔ تو اب جبریل اور میکائیل دونوں گڑبڑائے ہوئے ہیں، وہی لے کے کدھر جائیں، ادھر کے ادھر۔ اب غار میں جائیں یا ادھر آئیں؟ تو فیصلہ تو اللہ کیا ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے جبریل وہی لے کے ادھر سے ادھر ہوئے تو کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شب معراج ایک جگہ جبریل رک گئے تھے، آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے۔ تو یہ ولایت اور نبوت اور ولایت کے مسائل ایسے ہیں، اس میں فرشتے ڈرتے ہیں، فرشتے بہت ڈرتے ہیں، شیعہ نہیں ڈرتے۔ ان کو ڈر نہیں لگتا، جو چاہے فتویٰ دے دیں، فرشتے بہت ڈرتے ہیں۔ حالانکہ فرشتے معصوم ہو کے ڈر رہے ہیں، اور یہ غیر معصوم ہو کے فتوے دیے جا رہے ہیں علی کے بارے میں۔
اب بھائی اللہ نے ساری مخلوقات کو مخاطب کیا، عرشی مخلوقات کو سب کو مخاطب کیا، اور پھر جبریل و میکائیل سے کہا کہ ہم نے تم دونوں کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ ہاں پروردگار، جبریل و میکائیل بھائی بھائی۔ اللہ نے کہا تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر دوسرے کو دے دے؟ اب دونوں چپ، اس لیے کہ بھائی عمر دینے کو تو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو آخر میں دونوں نے یہ جواب دیا کہ تو نے جو بھی عمر ہم کو دی ہے، ہم چاہتے ہیں تیری عبادت میں کٹ جائے۔ اچھا جواب دیا جان بچانے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا بھائی تم ایک دوسرے کو اپنی عمر نہیں دے سکتے، اپنی زندگی نہیں دے سکتے، ذرا وہ نیچے دیکھو، ایک بھائی اپنے آپ کو ایک بھائی پہ قربان کیے ہوئے بستر پہ آرام کر رہا ہے۔ وہ نبی جا رہے ہیں، یہ 40 قاتل کھڑے ہیں کافروں کے تلواریں لیے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، اور وہ بھائی جا رہا ہے اور اس بھائی کو یہاں اپنے بستر پہ سلا گیا ہے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو اب تم دیکھو کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ایک بھائی کے لیے۔ تو اب چونکہ تم ایک دوسرے کو عمر دے نہیں سکتے اور یہ کام کیا ہے علی نے، اس لیے اب تم جاؤ، ایک ملک پاؤں کی طرف کھڑا ہو اور ایک سرانے، اور جا کر یہ کہو کہ مرحبا مرحبا اے ابو طالب کے بیٹے، مرحبا، کمثلہ تیری مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ تو میکائیل پیروں کی طرف گئے، جبریل سرانے گئے، اور جا کے پیغام پہنچایا، اور تقریر نکل گئی۔ اور آپ کچھ نہ سمجھے کہ شروع میں میں نے کہا تھا کہ یہ شبیہ نبی بنے ہیں، وہ شبیہ علی بنے ہیں، وہی ادھر اترے گی کہ ادھر اترے گی، جبریل ادھر جائیں گے کہ ادھر جائیں گے۔ اگر نبی اکیلے ہوتے غار میں تو جبریل ادھر جاتے، یہاں علی تھے اس لیے جبریل اور میکائیل دونوں شب ہجرت یہاں آئے، شبی کے پاس جو شبیہ نبی لیٹا ہوا ہے اس پہ دونوں اترے ہیں۔ رسول پہ ایک اترتا تھا، علی پہ 2 اترے۔ مرحبا مرحبا اے ابو طالب کے بیٹے، مرحبا۔ آیت پہلے ہی آ چکی تھی کہ اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور وہی جملہ ملک علی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور جبریل سے کوئی کہے کہ پہلے تو تم نے کہا تھا کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، آج کہہ رہے ہو علی کی کوئی مثال نہیں، تو جبریل بہت چالاک ہے، فوراً کہیں گے تم سمجھے ہی نہیں۔ جب اللہ کے لیے آیت آئی تھی تو کہا تھا اللہ کی کوئی مثال نہیں، جب علی کے لیے کہا کوئی مثال نہیں تو کہا ابو طالب کے بیٹے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے۔ اگر ابو طالب کا نام نہ لیتا تو میں کافر ہو جاتا، یعنی ابو طالب کا نام ملک کو کفر سے بچاتا ہے، تو اب ابو طالب کا کیا مرتبہ ہوگا ایمان کی بات۔ مرحبا مرحبا اے ابو طالب کے بیٹے، مرحبا۔ عام طور سے دیکھیے دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر باپ دادا میں کوئی خرابی ہوتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، خرابی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی
ٹیکسی ڈرائیور کا لڑکا کمشنر ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں تو یہ سب بہت ہوتا آیا۔ اسکول ٹیچر ہے، لڑکا منسٹر ہو گیا، یہ بہت ہوتا ہے ایسا۔ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، کسان کا بیٹا ابراہیم لنکن امریکہ کا صدر ہو گیا، جمی کارٹر مونگ پھلی بیچنے والا امریکہ کا صدر ہو گیا، ہو جاتا ہے نا۔ تو عام طور سے عام میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ہو تو گیا منسٹر، شادی کے وقت جب مجمع بیٹھا ہے تو کوشش کریں گے ابا کا ذکر نہ ہو، دادا کا ذکر نہ ہو کہ ٹیکسی چلاتے تھے، ہوتا ہے نا، احتیاط ہوتی ہے کہ بھئی اب کیا اس کا پرانا کیا ذکر کرنا، اب تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، برا سمجھا جاتا ہے، احساس کمتری ہوتا ہے خود شخصیت کو۔ اب یہاں پہ غور کر لیجئے، اگر ابو طالب معاذ اللہ کافر تھے تو فرشتوں نے آ کے شب ہجرت ابو طالب کا نام کیوں لیا؟ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب اسلام کا جشن منایا جا رہا ہے شب ہجرت، تو اس شب ہجرت کو ابو طالب کے نام کر دیا جائے۔ بھائی کیوں کر دیا جائے؟ ابو طالب کا نام شب ہجرت کیوں آئے؟ مرحبا علی مرحبا، اے ابو طالب کے بیٹے مرحبا کیوں کہیں فرشتے؟ ضروری ہے آج کہنا، اس لیے کہ علی جو بستر پہ سوئے ہیں رسول اللہ کے، یہ عادت ابو طالب نے ڈالی ہے۔ شیب ابی طالب میں جب تمام کافروں نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا اور مکے سے نکال دیا، تو گھاٹی تھی شیب ابی طالب جس میں ابو طالب پورے خاندان کو لے کر چلے گئے، اور پہاڑیوں کے چاروں طرف کافر رات بھر تلواریں لیے گھومتے رہتے تھے کہ کب موقع ملے اور محمد کو قتل کر دیں۔ تو حضرت ابو طالب شام سے نگرانی کرتے تھے کہ ادھر تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ادھر تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اس کے بعد چپکے سے محمد کو ان کے بستر سے اٹھاتے اور وہاں علی کو لٹا کے محمد کو دوسری جگہ لٹا دیتے، تاکہ قتل کرنے والا جب محمد کے بستر پہ جو دیکھ کر گیا ہے، جب وہ قتل کرنے آئے تو علی قتل ہو جائیں، محمد بچ جائیں۔ تو علی کو تو عادت پڑ گئی تھی محمد کے بستر پر سونے کی، بچپن سے سوئے تھے، پھر ابو طالب نے سلایا تو آج کی رات لیٹتے ہی نیند آ گئی، اس لیے کہ اسی بستر پہ تو نیند آتی تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اسی طرح آپ حضرات مولا علی کے ذکر پہ نعرے لگاتے رہیں، یہی تو آپ کی زندگی ہے، یہی ہماری بھی زندگی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ مشکل ترین منزل تھی کہ جہاں شب ہجرت علی رسول کے بستر پر سو گئے، اور ایسے سوئے کہ کروٹ بھی نہیں لی، بس چادر اوڑھ کے جو سوئے تو سو گئے، آرام سے سو گئے۔ آسان ہے یہ کہنا کہ لیٹی اور سو جائیے، کہہ کے گئے رسول بس علی لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، وہ فوراً سو بھی گئے، ورنہ نیند بہت دیر میں آتی ہے اگر جگہ بدل جائے۔
علی کے بستر سے اٹھا کے اپنے بستر پہ لٹا دیا اور چادر اوڑھتے ہی ان کو نیند بھی آ گئی. رات سہانی، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے. مکے کے صحراؤں میں دور تک چاندنی پھیلی ہوئی تھی. کافروں کی تلواریں چمک رہی تھیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ہوا چادر کے گوشوں کو ہلاتی تھی. علی باد صبا کی لوریوں میں آرام سے سو رہے تھے اور قرآن کہہ رہا تھا لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ أَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. میں قسم کھا رہا ہوں اور بڑی عجیب قسم کھا رہا ہوں. اے رسول، آپ مکے میں اترنے والے ہیں، آپ کے اترنے کی قسم، اور مجھے باپ کی قسم اور مجھے بیٹے کی قسم. بہذا البلد، بڑی عجیب قسم کھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں بڑی عجیب قسم کھا رہا ہوں، اور پھر یہ کہے آپ مکے میں اترنے والے ہیں. مکے سے تو آپ جا رہے ہیں، مکے میں اتر کہاں رہے ہیں؟ پتہ چلا آگے کی خبر دی جا رہی اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. اہل سنت کے عالم ابن حدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ یہ قسم اللہ نے جو کھائی وہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے. باپ ابو طالب ہے، بیٹا علی ہے. باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. باپ وہ باپ کہ 13 برس جو نبوت کا سرپرست رہا. بیٹا وہ بیٹا جو 10 برس مدینے میں سرپرستی کر رہا ہے دین کی. 13 برس ابو طالب نے بچایا، 10 برس مدینے کے علی نے بچایا، اور اب آپ فاتح بن کر فتح مکہ پر مکے میں اترنے والے ہیں. ہجرت کی رات گئے تھے، ہم اب واپس لائے ہیں. مکہ فتح ہو رہا ہے. ہمیں مکے کی قسم، جہاں فاتح بن کر اتر رہے ہیں، لیکن اس جشن کے موقع پر ہم اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جشن فتح مکہ کبھی نہ ہوتا اگر ابو طالب نہ ہوتے اور علی نہ ہوتے. آیات قرآن. اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین آیت کی تلاوت کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ ہے مردان خدا میں ایک رجل، ایک مرد علی ہیں جس نے اس رات اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں. یہ سودا شب ہجرت ہوا تھا. مسلمان اتنے بے خبر کیوں ہیں جو گھبرا گھبرا کے کہتے ہیں کہ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ ہم کیا کریں علی کو مشکل کشا اور حاجت روا کیوں نہ کہیں؟ اس لیے کہ مرضیاں تو ساری وہ علی کو دے چکا ہے، اب اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ سے کیا مانگے؟
پلاٹ آپ نے خریدا، اس پہ آپ نے ایک اچھی سی بلڈنگ بنوائی، زبردست بلڈنگ بن کے تیار ہوئی، 2 کروڑ میں بنوائی تھی۔ گورنمنٹ کے لوگوں کو پتہ چلا، ان کا یہ 5 لاکھ کی بیچ دی، 5 کروڑ کی بیچ دیجئے، 2 کروڑ میں بنوائی تھی، 5 کروڑ کی بیچ دیجئے، ہم اس میں ڈاک خانہ کھولیں گے یا کوئی بینک گورنمنٹ کا کھولیں گے۔ آپ کا فائدہ تھا، آپ نے 2 کروڑ کی بلڈنگ 5 کروڑ میں بیچ دی۔ رات میں گورنمنٹ کے لوگ آئے، آپ کے گھر پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، سائن ہوا، دستخط ہوئے، کاغذ ہوئے، آپ نے 5 کروڑ روپے لیے اور کاغذ زمین کے مکان کے دے دی۔ وہ چلے گئے، انہوں نے وہاں بینک کھولا یا ڈاک خانہ کھولا، یہ ان کی مرضی ہے۔ حکومت کی ہو گئی وہ زمین، وہ مکان۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ 5 کروڑ، آپ نے بینک میں رکھ دیے، اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے۔ لوگوں کو پتہ چلا بھائی ان کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا ہمارا بچہ امریکہ جا رہا ہے، اس کے لیے فیس کا انتظام کر دیجئے۔ 2 لاکھ نکالے، دے دیے۔ دوسرے دن کسی اور کو پتہ چلا، وہ آئے، کہنے آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ دے دیجئے۔ 1 لاکھ دے دیے، شادی کر لو۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، اسکول میں داخل کرانا، اس کی یہ 10,000 روپے فیس ہے، دے دی، یہ لیجئے۔ بھائی سخی ہونا چاہیے، کنجوس نہ ہو۔ اچھا اب آپ اس سے کیا لڑیں گے کہ تجھے جو 5 کروڑ ملے بانٹ رہا ہے، اس کی مرضی، بانٹے، دے رہا ہے، اپنا غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ کی مدد کر رہا ہے، غریب لڑکی کی شادی کرا رہا ہے، کچھ بھی کرے وہ، اس میں کسی کو بولنے کا کیا حق ہے؟ کیا گورنمنٹ بول سکتی ہے؟ اب گورنمنٹ کیوں بولے؟ گورنمنٹ کو تو مکان مل گیا، اور گورنمنٹ نے پیسے دے دیے ان کو، تو چیز خریدی ہے نا، مفت میں تو پیسے نہیں ملے، چیز دی ہے تبھی تو پیسے ملے ہیں۔ اب دشمن جو تھا اسے پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے جو مکان بنوایا تھا 2 کروڑ کا، وہ 5 کروڑ میں حکومت کے ہاتھ بیچ دیا۔ دشمن کو معلوم نہیں تھا، وہ سمجھا یہ مکان ان کا ہے، اور انہوں نے ڈاک خانہ کھولا ہے۔ رات کو چھپ کے آیا، ڈاک خانے میں آگ لگا دی دشمنی میں۔ اب جو ڈاک خانہ جلا تو پتہ چلا کہ بھائی پولیس آ گئی، اور سب جناب پکڑ دھکڑ آدمی کو ڈھونڈ لیا، اور پکڑ کے اس کو کہا تم نے یہ کیوں جلایا؟ کہا وہ تو ہماری دشمنی تھی، ہم نے جلایا۔ کہا پاگل ہو، اس کا تھوڑی ہے یہ تو گورنمنٹ کا جلایا ہے تم نے۔ اب گورنمنٹ تمہیں سزا دے گی، کچھ نہیں سمجھے آپ یا سمجھے مجھے نہیں معلوم۔ علی نے نفس بیچا، مرضیوں کے 5 کروڑ نوٹ علی کے پاس آ گئے، جس کو مانگنا ہے وہ علی سے مانگ رہا ہے۔ اس میں کیا جلنا ہے؟ اس میں کیوں موت آ رہی ہے؟ علی اپنا نفس بیچ چکے، سرکار سے پیسے مل چکے، پیسے ملے ہیں فنڈ میں مرضی کی شکل میں۔ اب علی کے پاس ہے مرضی، جس کو چاہے بیٹا دیں، جس کی چاہے عمر بڑھا دیں، جسے چاہے دولت دیں۔ مرضی کے سکے ان کے پاس، نفس اس کے پاس۔ دشمن نے ان کو کیا قتل، سمجھا کہ ہم نے علی اور حسین کو قتل کیا، نفس تو اس کا تھا، یہ تھوڑی قتل ہوئے، قتل تو وہ ہوا ہے۔
تلوار اس پہ چلی ہے، اس لیے سرکار سزا دے گی۔ قاتلوں کو سزا مختار نے نہیں دی ہے، دوبارہ سزا وہ دے گا۔ اس لیے کہ معاملہ اس کا ہے، معاملہ اس کا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں فرمایا اللہ نے، سن لیجئے ٹھنڈے دل سے، اور مرزا دبیر کا ایک مشہور مرثیہ ہے، اس میں یہ حدیث قدسی مرزا دبیر نے پوری نظم کی ہے، اور جہاں یہ مرثیہ چھپا ہے لکھنؤ سے، اس کتاب کا نام ہے سب مسانی، خبیر لکھنوی نے اس میں دبیر کے 14 مرثیے چھاپے غیر مطبوعہ، اس میں ایک مرثیہ یہ بھی ہے، عقل کا بار نہ کوثار سے اٹھا، مشہور مرثیہ۔ اس میں یہ حدیث قدسی نظم کی، حاشیے پر عربی میں خبیر صاحب نے حدیث بھی لکھ دی، ترجمہ بھی لکھ دیا۔ اتنی آسان چیز بتائی ہے میں نے، عربی کی کتابیں کھولیں گے تو ڈھونڈتے پھریں گے نہیں ملے گا، میں نے آسان راستہ بتا دیا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لے۔ سب مسانی آپ کو کہیں سالار جنگ لائبریری میں مل جائے گی، جامعہ عثمانیہ کے کتب خانے میں مل جائے گی، مشہور کتاب ہے مرزا دبیر، اور نہ ملے تو نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا، کمپیوٹر پہ دیکھ لیجئے گا۔ کہتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، بڑے ٹھنڈے دل سے سنیے گا، بعض چیزیں آل محمد کے راز ہیں، راز سمجھ میں نہیں آتا۔ راز کے کیا معنی ہے؟ جو سمجھ میں نہ آئے، جو چیز کھل جائے وہ راز نہیں رہی، جو بند ہے وہ راز ہے۔ تو بہت سی حدیثیں، بہت سی روایتیں راز الہی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کبھی نہ کیجیے گا، سن لیا کیجیے تبرک کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے مجھ سے عشق کیا، جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اس کو قتل کیا، جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اس کو قتل کیا، جس کو میں نے قتل کیا بس میں اس کا خود ہی خون بہا ہوا۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری حدیث امام حسین کے لیے، جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اس کو قتل کیا۔ یہ محبت کا جملہ ہے، نہ ہم اس سے محبت کرتے اور نہ یہ انجام ہوتا، یہ ہم محاورہ بولتے ہیں۔ تو جس سے محبت کی وہ کہے گا بھیا کیوں محبت کی، تمہارا خون ہم پر آ گیا، کچھ بھی نہیں سمجھے، نہیں سمجھ پا رہے۔ حیدرآباد کا مجمع، زندہ آباد حیدرآباد کا مجمع، اچھا ہے نہ سمجھ میں آئے، راز راز رہے، راز راز رہے۔ اللہ کہہ رہے کہ بھائی چونکہ عشق کرنا مجھ سے مشکل ہے، ہر ایک مجھ سے عشق نہیں کر سکتا، دنیا پکار رہی اللہ سے عشق ہے، ارے یہ زبانی ہے، عشق بغیر قتل کے نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ارے میں نے عشق کی دعوت تمہیں دی تھی، تم نے عشق کر لیا، میں ہی تو ذمہ دار ہوں، اگر تم عشق نہ کرتے تو کیوں مارے جاتے؟ اس لیے یہ تمہارا قتل میں اپنے اوپر لے رہا ہوں، جب میں اپنے اوپر لے رہا ہوں تو خون بہا میں بن رہا ہوں، یعنی میں اپنے کو تمہارے خون میں تول رہا ہوں۔ قاتل کو تو میں جو کروں گا وہ کروں گا، وہ تو بہت ہلکا کام ہے۔ تمہارے خون کی قیمت روپیہ پیسہ نہیں ہے، زمین آسمان، میں خود تمہارے خون کا وزن ہوں۔ کچھ سمجھے
کچھ نہیں سمجھے۔ اب اس کے بعد اگر آپ سمجھ لیجئے تو بہت بڑی بات ہے، اور نہ سمجھ میں آئے تو نہ سمجھ میں آئے۔ اللہ نے صرف ایک عشق کیا، اللہ نے صرف ایک عشق کیا، کس سے؟ محمد سے۔ سرکار کیا ہے؟ محبوب الہی۔ اللہ نے محبت کی کس سے؟ سرکار سے۔ حسین نے عشق کیا اللہ سے، اللہ نے عشق کیا محمد سے، حسین نے عشق کیا اللہ سے۔ اب جو عشق کرنے والا ہے وہ بڑا ہوتا ہے یا جس سے کیا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، یہ فیصلہ بعد میں کیجیے گا۔ اب مجھے نہیں پتا عشق کرنے والا عظیم ہوتا ہے یا جس سے کیا جائے وہ عظیم ہوتا ہے، یہ فیصلہ آپ پوری رات کرتے رہیے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے سوچئے گا نہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، جو عشق کرتا ہے وہی تڑپتا ہے۔ بھائی سمجھیں، جو عشق کرتا ہے وہ تڑپتا ہے، اور اس کی ایک مراد ہوتی ہے، عشق کرنے والے کی ایک مراد ہوتی ہے محبوب کو بلاؤں، محبوب کو بلاؤں۔ بھائی سن لو، اللہ عشق کرتا تھا محمد سے، اللہ نے ایک رات محمد کو بلایا۔ حسین عشق کرتے تھے اللہ سے، عاشور کے دن حسین نے کہا اب تو آ، تو آ، تو آ۔ کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ملک الموت آئے تھے اور روح لے گئے۔ یہاں ملک الموت کا کام نہیں ہے، پہلے ہی سورہ اتار دیا، والفجر واللیال العشر والشفع والوتر۔ مجھے صبح کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم، مجھے 1 کی قسم، مجھے 2 کی قسم، راضیہ تم مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے آجا، آجا، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ عاشور کے دن خدا اترا تھا کربلا میں، کیا ثبوت چاہیے دنیا کو؟ اگر ثبوت چاہیے دنیا کو کہ عاشور کے دن اللہ کربلا میں اترا تھا، حسین کے پاس اترا تھا، حسین نے بلایا تھا، میں آگے نہیں بتاؤں گا کہ وہی ہے یا واپس گیا۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جب اللہ نے، بھائی توجہ کیجئے گا، جب اللہ نے محمد کو عرش پر بلایا تو جب محمد کے قدم عرش پہ پڑے تو اس کا نام ہوا عرش معلیٰ۔ جب اللہ حسین کے پاس آیا اس کا کربلا
یہ کربلا معلّہ ہے، دو ہی جگہ معلّہ ہے، تیسری جگہ نہیں ہے۔ کیا دیکھنے آیا تھا؟ کیا دیکھنے آیا تھا؟ آیا تھا یا آیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ یہ کیا نور ہے کربلا میں؟ یہ کیا نور ہے کربلا میں؟ ہم فخر کرتے ہیں اپنے امام باڑوں پر لکھ کر یا حسین، جھنڈے لگاتے ہیں یا حسین، گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں، علم لگاتے ہیں یا حسین، اور جب کربلا میں داخل ہوئے تو کائنات میں پورے صرف حسین کا روضہ ہے جس پہ لکھا ہے اللہ اکبر۔ ارے کعبے پر بھی نہیں لکھا، کعبے پر بھی نہیں لکھا، مدینے میں گنبد خضرا پہ بھی اللہ اکبر نہیں لکھا۔ پتہ چلا یہ رہ گیا اس کی وجہ سے۔ اللہ اکبر روضہ حسین پر سنہرے حروف سے لکھا ہے اللہ اکبر۔ کیا ہے اللہ اکبر؟ کہاں سمجھی ہے دنیا؟ اذان میں 4 بار کہہ کر، اقامت میں 2 بار کہہ کر، اٹھتے بیٹھتے بار بار تکبیریں۔ آج تک مسلمان اللہ اکبر نہیں سمجھا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ نہیں سمجھا اللہ اکبر، نہیں سمجھا، اور نہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ امام صادق سے جا کر راوی نے پوچھا کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو جیسے ہی زری پہ نظر پڑتی ہے اور دروازے میں داخل ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ سجدے میں گر جائیں، حسین کا جلال دیکھ کر سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کر لو سجدہ۔ کیا ہوا؟ کر لو سجدہ، مگر خیال رکھنا جیسے ہی سجدے میں جانا پکار کے کہنا اللہ اکبر۔ پکار کر کہنا اللہ اکبر۔ بھائی وہیں کیوں پکارنے کو دل چاہتا ہے اللہ اکبر؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کا رشتہ ان سے ہے۔ دنیا نہیں سمجھی کیا ہے اللہ اکبر۔ اکبر، اکبر نکلا ہے تکبر سے۔ تکبر کے معنی ہے غرور۔ تو کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ کاہے کا تکبر ہے تجھ کو؟ تیری ٹکر پہ کون آ سکتا ہے؟ کس بات پر تو نے اپنے آپ کو دیکھ کر غرور کیا؟ کیوں اکبر بنا ہوا ہے؟ اس لیے اکبر بنا ہوں کہ 14 کو بنا کر میں نے اپنے آپ کو اکبر کا ایسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ اب سقیفہ کیا ہے اور غدیر کیا ہے؟ میں نے بنائے ہیں، ایسے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر میں 14 معصوم چھپے ہیں۔ انہوں نے اس نام کو بلند کر دیا۔ وجہ اکبر یہ ہیں، نہ کہ علی اکبر۔ علی اکبر کل کی تقریر فرمائش کی انہوں نے معصومین کے فضائل و مصائب سب علی اکبر کے ہوں۔
اب مشکل میں دیکھیے ڈال دیتے ہیں لوگ. ایک صاحب کہہ رہے ہیں فضائل عباس پڑھیے. سب پڑھیں گے، فضائل عباس بھی پڑھیں گے، فضائل حضرت علی اکبر بھی پڑھیں گے، فضائل بھی، مسائل بھی. جو فرمائشیں ہیں بھائیوں کی کوشش کروں گا کہ پوری کروں. اب آج کی فرمائش دیکھیے، اون و محمد اور حضرت زینب. اب اتنی مشکل تقریر کر کے تھک کر اب پھر تھکاؤں، اس لیے کہ موضوعات ایسے ہیں، موضوعات ایسے. بھائی سبھی قابل فخر ہیں، ہر شہید کی کوئی نہ کوئی ایک انفرادی حیثیت ہے. عباس علمدار ہیں، شہزادی نے بیٹا کہا، معصوم کے معصوم ہیں. علی اکبر شبیہ نبی ہیں، قاسم شبیہ حسن ہیں، علی کے پوتے ہیں، حسین کے بھتیجے ہیں، حسن کے بیٹے ہیں، فاطمہ بی بی کے پوتے ہیں. اون و محمد کی بھی اپنی انفرادیت ہے، اس لیے کہ دادا بھی ایک ہی گھر کا، نانا بھی ایک ہی گھر کا. بھئی نانا علی ہیں، دادا جعفر طیار ہیں. بچوں کو فخر ہے، دو طرف سے شجاعت آ رہی ہے. ننیال سے علی کی شجاعت مل رہی ہے، ددیال سے جعفر طیار کی شجاعت، اور یہ دونوں شجاعتیں جا کر ابو طالب پہ جمع ہو جاتی ہیں. تو ایک طرف زینب بی بی کا شیر پیا ہے، عبداللہ ابن جعفر جیسے سقی کے بیٹے ہیں. عمریں کم ہے تو کیا ہوا، علی نے تو شجاعت کا مظاہرہ بچپنے سے کر دیا تھا، جھولے سے ہی شجاعت کا مظاہرہ کر لیا ادھر چیر کے. اور 10 سال کی عمر میں تو نبی کی نصرت کرنے لگے تھے، اور بچوں کو جو پتھر مارتے تھے ان کے سر توڑنے لگے تھے. نہج البلاغہ میں خود ہی کہا ہے کہ اگر پکڑ میں 2 لڑکے آ گئے تو دونوں کے سر ٹکرا دیے. ٹانگ پکڑ لی تو ٹانگ توڑ دی، اور ہاتھ مل گیا تو ہاتھ توڑ دیا، اور گردن مل گئی تو گردن توڑ دیا. تو عرب والے کہنے لگے تھے قزیم، قاف ضاد یہ میم، ہڈیوں کے توڑنے والا. تو لڑکے بھاگتے تھے، وہ آ رہا ہے ہڈیاں توڑ ڈالے گا. یہ 10 سال کی عمر سے علی کی شجاعت تھی. تو اگر اون و محمد 9 اور 10 کے ہیں تو حیرت کی کیا بات ہے. اور میر انیس کو تو اتنا عشق تھا اس موضوع سے کہ ان کے ایک شاگرد تھے، تو ان سے پوچھا آج کل آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ میر صاحب کہنے لگے جتنے مرثیہ آپ نے حضرت اون و محمد کے لکھے ہیں وہ سب میں جمع کر رہا ہوں. تو روز پوچھتے تھے اب کتنے ہوئے؟ ان کا 20 ہو گئے. اب کتنے ہوئے؟ 25 ہو گئے. انیس نے کہا آپ کہاں تک جمع کریں گے؟ فیض آباد سے لکھنؤ تک میں نے صرف اون و محمد پہ 250 مرثیے کہے ہیں. گویا بڑا پسندیدہ موضوع ہے. شروع کرتے ہیں حور کے حال سے، دوزخ سے جو آزاد کیا حور کو خدا نے، کلوادی فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانو پہ رکھا صد کو امام دوسرا نے، اعلیٰ کی ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حور تھا. اور یہاں سے شروع کر کے ایک دم اون و محمد پہ آ گئے. جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اس کے درمیان میں علم کا ذکر آ گیا، تو حضرت اون و محمد پہ 12 بند لکھ دیے. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہیں. کیا کچھ علم سے تھا جعفر طیار کا نام؟ یہ تھی ایک عطائے رسول فلک مقام، بگڑی لڑائیوں میں بنایا انہی سے کام. کھینچتے تھے تیغ تو ہلتا تھا روم و شام، بیجاں ہوئے تو حق نے جواہر کے پر دیے،
لشکر نے 3 روز ہزیمت اٹھائی، جب بخشا عالم رسول خدا نے علی کو تب مرحب کو قتل کر کے بڑھا، جب وہ شیر رب در بند کر کے قلعے کا بھاگی سپاہ سب اکھڑا، وہ یوں گراں تھا جو در سنگ سخت سے جس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے۔ نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال، اماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائمال، پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال، میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال، غمخوار تم میرے ہو نہ عاشق امام کے معلوم ہو گیا، طالب ہو نام کے، ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ لالا فام، غصے کو آپ روک لیں اے خواہر امام، واللہ کیا مجال جو اب لیں علم کا نام۔ فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے، تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے۔ ہوا ایسا ہی کہ اون و محمد کی قدر بڑھتی چلی گئی، جو کارنامہ اون و محمد نے کیا، اس لیے کہ بھانجے تھے، راج دلارے تھے حضرت زینب کے، اجازت کیسے دے دیتے؟ حضرت زینب کو معلوم تھا کہ بھائی ان بچوں کو مرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو فضہ سے کہا ذرا بھائی کو بلا لا۔ اندر خیمے میں آئے، دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کر پشت کی طرف کیے اور بھائی کے گرد 7 بار، اور ہاتھ جوڑ کر کہا بھیا میں نے نانا سے سنا ہے کہ جب صدقہ نکال دیتے ہیں تو صدقہ گھر میں نہیں رکھتے، میں نے دونوں بچوں کو آپ پر سے صدقے کر دیا، اب انہیں میدان جنگ میں جانے دیجیے۔ 2 سجے ہوئے گھوڑے آئے، ایک کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے گھوڑے پہ سوار کیا، دونوں بچے میدان جنگ میں گئے۔ جناب زینب پس پردہ بیٹھی فضہ سے پوچھ رہی تھی مجھے حال بتا میرے بچے کس طرح لڑ رہے ہیں، اور فضہ بتاتی تھی بی بی آپ کے بچوں نے اب میسرے پہ حملہ کیا ہے، اب میمنے پہ حملہ کیا ہے، اب قلب لشکر میں در آئے ہیں، اور ایک بار فرمایا ابھی خبر آئی ہے کہ عمر سعد کے خیمے پر بچوں نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ پشت خیمہ سے نکل کر بھاگا ہے، اور وہ پوچھتا تھا کیا عباس آ گئے، یہ اتنا لرزہ کیوں ہے میدان میں؟ تو آوازیں آ رہی تھیں یہ تو علی کے نواسے لڑ رہے ہیں، یہ زینب کے لاڈلے لڑ رہے ہیں، عباس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا گیا یہ قابو میں نہیں آئیں گے، نیزے والوں کو بلاؤ، بھالے والوں کو بلاؤ، اور دور سے دائرہ بنا کر دائرے کو تنگ کرتے جاؤ، اور بھالوں کی نوکیں بچوں کی طرف رہیں، جب قریب آ جائیں بھالے والے تو چاروں طرف سے نیزے مارے جائیں، ٹھیس ٹھیس کر بھالے مارے جائیں۔ کچھ دیر کے بعد دونوں بچے گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، آواز دی ماموں آپ پر آخری سلام، جزاک اللہ۔ دیکھیے میں حیدرآباد والوں کا قائل ہوں، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، ایک ایک چیز کی قدر حیدرآباد کے عزادار کرتے ہیں۔ یہاں سے جو مرثیے کی کتابیں چھپیں اس میں حضرت اون و محمد کے مرثیے الگ سے چھپتے ہیں، سوزخانی میں بھی پڑھے جاتے ہیں، یہاں کے ذاکرین بھی پڑھتے رہے ہیں۔ آپ کی عزاداری تاریخ کے اعتبار سے ایک ایک شہید کا ذکر تفصیل سے سینکڑوں برس سے حیدرآباد میں ہوتا آیا، جب سے یہاں میر انیس آئے، مرزا دبیر آئے، ذاکرین آئے، اور یہ بھرپور عزاداری آپ کرتے ہیں۔ سب کتابیں دکن کی میری پڑھی ہوئی ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ کا مزاج کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں حضرت اون و محمد کا ذکر کرتے ہوئے کہاں تک جاؤں گا اور کہاں تقریر ختم کروں گا۔
میرے اپنے اختیار میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، مولا جو چاہتے ہیں پڑھوا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حسین چلے تو ایک پہلو میں عباس، دوسرے پہلو میں علی اکبر، لشکروں کو بھگا کر عباس و علی اکبر نے اون و محمد کی لاش ڈھونڈ لی۔ ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا علی اکبر نے۔ جب لاشیں آئے در خیمے کا پردہ فضا نے اٹھایا تو زینب نے یہ نہیں کہا کہ بچوں کے لاشیں، بلکہ سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا کہ علی اکبر اتنا لہو تمہارے بدن پر، ارے لاشا کیوں لا؟ اللہ زینب نے نہ بین کیے نہ ماتم کیا، کہتے ہیں فوراً خیمے کی زمین پر ایک سجدہ کیا، پروردگار تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا۔ سجدہ شکرانہ، سجدہ شکرانہ۔ ہاں جب لاشیں جانے لگے تو صرف دو جملے کہے، کون و محمد اگر مدینے میں جنازہ اٹھتا تو بڑے دھوم سے اٹھتا، تم لوگوں کا باپ مدینے کا امیر ہے۔ یہ کہہ کے چپ ہو گئی۔ کہتے ہیں جب شام غریباں آئی اور لاشوں پہ بیویاں آئی تو خیال یہی تھا کہ زینب بچوں کے لاش پہ بیٹھے، مگر زینب نے بچوں کا لاشا چھوڑا، حسین کے لاشے پہ آئے، انت اخی، تو میرا بھائی۔ کے بازار میں سر تھے، شام کے بازار میں سر تھے، زینب نے ایک بھی جملہ نہیں کہا اون و محمد کے بارے میں۔ ہاں کیسے آزاد ہوئی، سب کے سر واپس آئے، اون و محمد کے سر بھی آئے، لیکن زینب نے حسین کا سر اٹھا کر سینے سے لگایا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان دونوں بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ آواز بھی نہیں، ماں تو زندہ ہے، لیکن جب تک جیے گی بھائی کا ماتم کرے گی۔ یہ میرے لال ہے، یہ نامراد میرے لال ہے۔ جزاک اللہ۔ مدینے آ گئی، مدینے آ گئی، نانا کو پرسا دیا، ماں کی قبر پہ گئی پرسا دیا، ساری شہادتیں سنائیں، اون و محمد کا ذکر نہ رسول اللہ سے کیا نہ جناب سیدہ سے کیا۔ ہاں کہتے ہیں ایک دن عبداللہ ابن جعفر طیار سید سجاد کے پاس آئے اور کہا بیٹا کیا تمہاری پھوپھی اپنے گھر نہ آئیں گی؟ سید سجاد نے سر جھکا لیا، کہا پھوپھا جان میں آج ہی پھوپھی اماں سے عرض کروں گا۔ جب شام ہوئی تو کہا پھوپھی اماں عبداللہ ابن جعفر طیار آئے تھے، کہتے تھے کیا شہزادی اپنے گھر نہ آئیں گی؟ تو رو کر کہا بیٹا اس اجڑے گھر میں جا کر کیا کروں؟ اچھا تم کہتے ہو تو کل چلی جاؤں گی، تم امام وقت ہو۔ فضا کہتی ہے دوپہر کا وقت تھا، شہزادی نے چادر اوڑھی اور چلی اپنے گھر کی طرح، پیچھے پیچھے فضا کہتی ہے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ اس وقت گھر پہ نہ تھے۔ وہ زینب جو کربلا سے صبر کرتی ہے، سامنے دونوں بچوں کے حجرے نظر آئے تو خالی بستر دیکھ کر ایک بار کلیجہ پکڑ کے بیٹھ، کون محمد آ کے تو دیکھو میرا گھر اجڑ گیا۔ دو چار لمحوں کی زحمت، دو چار لمحے کی زحمت، اور ایک بار فرش پر خاک پر بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ بال چہرے پہ پڑے تھے،
گھر کا دروازہ کھلاؤ، عبداللہ ابن جعفر آیا، اندر آئے، کہنے لگے اے عورت کیوں روتی ہے یہاں؟ یہ عبداللہ ابن جعفر کا گھر ہے، بدشگونی نہ کر۔ تو بال ہٹا کر کہا ارے اب زینب کو بھی نہ پہچانو۔ خاک کے سامنے بیٹھ گئے، کہ شہزادی پہچانا نہیں جاتا، صورت پہچانی نہیں جاتی۔ جب آپ گئی تھی 28 رجب کو سارے بال کالے تھے، سیاہ تھے، اب تو سارے بال آپ کے سفید ہو گئے۔ یہ کمر کیسے جھک گئی؟ یہ چہرہ پہچانا؟ کہ عبداللہ جس کے گھر سے ایک دن میں 18 لاشیں، کہتے ہو صورت پہچانی نہیں جاتی۔ جزاک اللہ۔ بس دو آخری جملے سن لیجئے۔ یہ مجلسیں اتوار تک جاری ہیں اسی اذا خانے میں۔ اتوار کی مجلس میں امام حسین کی جنگ پڑھوں گا، فرمائش ہوئی ہے۔ اب دو چار جملے سن لیجئے۔ فوراً شہزادی نے کہا کیوں بلایا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ بیٹوں نے لڑائی کیسی کی، یہ سننے کے لیے، اپنے بچوں کی بہادری سننے کے لیے مجھ کو بلایا ہے؟ کہا نہیں شہزادی، بچوں کا کیا ذکر، آقا کے ذکر میں غلاموں کا کیا ذکر؟ میں نے تو زحمت آپ کو اس لیے دی کہ صفین کی لڑائی میں، جمل کی لڑائی میں ہم لوگ سب لڑ رہے تھے مولا علی کے ساتھ، مسلم لڑ رہے تھے، محمد حنفیہ لڑ رہے تھے، میں بھی لڑ رہا تھا، لیکن جب حملہ کر کے ہم لوگ فتح کر کے آتے تو علی کہتے مسلم تم بہت بہادر ہو، عبداللہ ابن جعفر تم بہت بہادر ہو، محمد حنفیہ تم بہت بہادر، لیکن میرے حسین سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے۔ اے شہزادی، ہم نے حسین کو لڑتے نہیں دیکھا، ہم نے سنا ہے حسین کربلا میں خوب لڑے۔ ہم نے آپ کو زحمت دی ہے، ذرا بتائیے میرا بھائی کربلا میں کیسے لڑا؟ کہتے ہیں زینب کو جوش آ گیا۔ ایک بار کا عبداللہ بڑا اچھا سوال کیا، ارے سنو، جب میرے بھائی نے ذوالفقار کہتی اور تکبیر بلند کی تو میں نے خیمے کے پردے سے بھائی کی لڑائی دیکھی، کبھی میسرے پر، کبھی میمنے پر، کبھی قلب لشکر پر، 12 میل تک لڑتے جاتے اور واپس آتے۔ آخری جملہ زینب کہتی لیکن ہر وار پہ کہتے میرے جوان بھائی کو مارا، میری لڑائی